السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 70 سے انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 74 تک پڑھیں گے۔ سورہ مائدہ۔ لقد اخذنا، البتہ تحقیق لیا ہم نے، میثاقا پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ۔ یہاں پر وعدے کا ذکر آیا، پہلے بھی کئی بار وعدے کا ذکر آیا گیا۔ کون سا وعدہ؟ کئی، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 83 میں وعدے کا ذکر آیا، یہ جیسے کہ اصل میں بیسیکلی جو ہے نا وہ میثاق کا جو اگر خلاصہ لیا جائے تو جو اللہ نے ہم سب سے فطری عہد لیا ہے نا، یہ وہی عہد ہے۔ کون سا؟ عہد الست، یعنی اپنی بندگی کا عہد، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگوں نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ قالوا بلا۔ اچھا، اپنی بندگی کا جو عہد لیا گیا یہی میثاق ہے، یعنی بندگی کا عہد، یعنی میثاق کا اخذنا، البتہ تحقیق، میثاق کا پختہ عہد لیا ہم نے، پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجے ہم نے، الیہم، ان کی طرف، رسولاً، کئی رسول۔ کئی رسول سے کیا مراد ہے؟ کتنے رسول آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے علاوہ اس سے پہلے کتنے رسول آئے بنی اسرائیل کی طرف؟ جو قرآن میں آیا 24 یا 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ملا کے کتنے ہی رسول جو ہیں، یعنی صرف وعدہ نہیں لیا بلکہ اللہ نے ساتھ میں پیغمبر بھی بھیجے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کہا ہے نا کہ ایمان لاؤ، اسلام قبول کرو، تو ساتھ میں ہمیں ایک بک بھی دی ہے، ساتھ میں ایک ہمیں فلسفہ حیات بھی دیا ہے۔ کلما، جب بھی کبھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، کوئی رسول، بما لا تہوا، ساتھ اس کے جو، لا تہوا، نہیں وہ پسند کرتے تھے، اسے نہیں چاہتے تھے، یعنی وہ ان کی مرضی کے خلاف، یعنی اس رسول کی تعلیمات ان کی مرضی کے خلاف تھیں، یہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہوا کسے کہتے ہیں؟ خواہش کو، خواہش نفس کو، یا ہوا، خواہش کو کہتے ہیں۔ ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا وہ رسول، انفسہم، نہیں چاہتے تھے ان کے نفس، یعنی اس رسول کی تعلیمات ان کی خواہش، ان کی مرضی کے خلاف تھی۔ اور یہ معاملہ انہوں نے ہر رسول کے ساتھ ہی کیا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نہیں، ان کو نہیں جھٹلایا، کئی انبیاء کو قتل کیا ہے، کئیوں کو جھٹلایا ہے، یہ معاملہ تقریباً ہر رسول کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اچھا، جب بھی کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، اس کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ، یعنی جو بک تھی یا جو کوئی شریعت تھی یا جو کوئی احکامات تھے، تو ان کے جو نفس تھے وہ اسے نہیں چاہتے تھے، تو کیا ہوا؟ فریقاً، ایک گروہ کو، تو کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی رسولوں کے ایک گروہ کو، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو انہوں نے قتل کیا، بعض کو انہوں نے جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کیا۔ قتل کرنے والے انبیاء کون سے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی چڑھا دیا تھا، سمجھو انہیں بھی ایک قسم کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کے بیٹے جو تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کئی پیغمبر اس طرح آتے ہیں کہ جن کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے سمجھا۔ اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو لے کے چلوں گی کہ یعنی انبیاء کو جھٹلانے کے بعد اور قتل کرنے کے بعد، اب جو آگے بات آ رہی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ وَحَسِبُوا، انہوں نے سمجھا، اللہ تکون فتنۃ، کہ نہ ہوگا کوئی فتنہ۔ فتنہ سے مراد اب یہاں پہ کیا ہے؟
کئی جگہوں پہ فتنہ سے مراد کفر ہوتا ہے، کئی جگہوں پہ فتنہ سے مراد آزمائش ہوتی ہے. یہاں پہ فتنہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں فتنہ سے مراد عذاب یا مصیبت ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے سمجھا کہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں گے نا تو ہم پہ کوئی عذاب یا مصیبت نہیں آئے گی. یعنی انہوں نے انبیاء کو جھٹلانے کے بعد اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اور پھر اسی وجہ سے اس خیال نے انہیں ان کی سرکشی میں بڑھا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فہموا، اندھے ہو گئے، وسموا، اور وہ بہرے ہو گئے. اندھے کیسے ہو گئے؟ کہ انہیں وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے تھے. جیسے اب ہمارے سامنے کوئی سچ بات ہے نا، ہم اسے نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہمارے اوپر یعنی ہم لوگ اندھے سے مراد ویسے وہ نہیں اندھا، دل کا اندھا جس کو کہتے ہیں. وسموا، اور وہ بہرے ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ اندھے بہرے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے. اندھے بہرے، اللہ نے گونگا بہرا نہیں کہا. ایک ہوتا ہے گونگا اور بہرا، بول بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا. اللہ نے یہاں پہ کیا ہے؟ اندھے اور بہرے. ایک شخص اندھا ہے. اچھا، فہموا وسموا، اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے. اللہ نے اندھا اور بہرا کہا ہے، گونگا بہرا نہیں کہا. اب دیکھیں کہ اگر ایک شخص اندھا بھی ہے اور ساتھ میں وہ سن بھی نہیں سکتا تو وہ کیا ہدایت پائے گا؟ آپ دیکھ، اگر کوئی شخص، اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی سننے کی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. وہ آوازوں کو پہچان لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کسی کے آنے کے آہٹ کو بھی پہچان لیتے ہیں. ان کی جو حس ہے وہ کافی تیز ہوتی ہے. اسی طرح کچھ لوگ بہرے ہوتے ہیں، سن نہیں سکتے، لیکن جو ہے وہ سائن لینگویجز کے ذریعے پوری بات کو سمجھ جاتے ہیں. آپ اشاروں کی بات ان سے، اشاروں کی زبان سے کوئی بات کریں تو وہ ہر بات کو سمجھ لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ بول نہیں سکتے یا سن نہیں سکتے وہ اسی طرح سے سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اندھا ہے، دیکھ نہیں پا رہا، اور ساتھ میں وہ سن بھی نہیں پا رہا، اب بتائیں وہ کیا کرے گا؟ اللہ نے ایسے الفاظوں کی سلیکشن کی ہے. اللہ نے کیا ہے؟ فہموا وسموا، نہ تو وہ حق کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے سن بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی شدید بات ہے کہ کوئی شخص اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی ہو جائے. اور یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم بھٹکتے ہیں. تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس چیز سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں حق کو پہچاننا چاہیے اور حق بات کو سننا بھی چاہیے. پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب، پھر وہ مہربان ہوا. کون؟ اللہ. ثم تاب اللہ، مہربان ہوا اللہ علیہم، ان پر. ثم، اچھا یہ علیہم اب آ گیا. ٹھیک ہے. آپ پہلے پڑھے تھے الیہم، الیہم کو آپ الا کہہ رہے تھے. یہ ہے الا، یہ ہے الا. یہ دیکھیں، پینسل دیجیے میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں. یہ دو لفظ ملے، الا اور ہم. یہ کیا بن گیا؟ الیہم. یہ ہے الا اور یہ ہے ہم. الا پلس ہم، یہ کیا بن گیا؟ علیہم. اب الا کا مطلب کیا ہے؟ طرف، اور الا اوپر. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی پھر چینج ہو جائے گا. اچھا، علیہم ان پر. الیہم کیا تھا؟ ان کی طرف. اور یہاں پر علیہم کا کیا معنی ہے؟ ان پر. وہ مہربان ہوا، یعنی اللہ مہربان ہوا ان پر. ثم، پھر. عمو، پھر وہ اندھے ہو گئے. پہلے ایمان لائے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے نا، ان کی طرف اشارہ ہے. مگر اس کے بعد اسی بھی کافی تفصیل ہے کہ وہ کیا ہوا. اس کے بعد وہ کہاں گئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو آگے اس کو بیان کروں گی تھوڑا سا. تو پھر اس کے بعد وہ پھر بگڑ گئے. جیسے آپ دیکھیں، مسلمان ایمان لائے، صحابہ کرام کا دور گزرا، پھر تبع تابعین کا دور گزرا، پھر آہستہ 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 لوگوں میں بدعات، اور آج چلتے 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 اسلام کی شکل بالکل بگڑ گئی، اور اسلام وہ نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے. ٹھیک ہے. ثم عموا، پھر وہ اندھے ہو گئے. وسموا، اور پھر بہرے ہو گئے. کثیر منہم، اکثر ان میں سے، بہت سے ان میں سے. واللہ، اور اللہ، بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں. اس میں کیا بات آتی ہے
کہ آپ دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ تو یہ بڑی، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ بڑی نا شدید بات ہے یہ اس آیت کا کیسے کیا خلاصہ ہوگا کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ جب انسان اندھا بھی اور بہرا ہو جاتا ہے، جب اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، جب وہ بے حس ہو جاتا ہے اور وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے، بے حسی اور ڈھٹائی کی وجہ سے وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں نا، اس پہ بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، انسان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے اور اپنی اصل کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ دیکھیں، جب آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں نا تو تربیت کرتے ہیں، ایک دم سے ہی آپ اس پہ نہیں ہر چیز لاگو کر سکتے، وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ بیج بوتے ہیں تو وہ درخت جب بننے میں اس کو ٹائم لگتا ہے کہ ایک دم سے درخت بن جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح تربیت جو ہوتی ہے نا، جیسے اس کا روٹ ہے رب، یعنی وہ آہستہ آہستہ اس کی تربیت ہم کر سکتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی چیزوں کو، مثال کے طور پر ہم اللہ کی طرف اب جانا چاہ رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے دنیا بڑی دیکھ لی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، اصل میں اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ایک دم سے ساری چیزوں کو نہیں چھوڑ پائیں گے۔ بہت سارے لوگ اس لیے بھی نہیں آتے کہ ہم کیسے گناہوں کو چھوڑیں گے، خاص طور پہ جو لوگ شوبز وغیرہ میں ہوتے ہیں یا جو لوگ بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اکثر تو لوگ ان کو دیندار، سو کالڈ دیندار طبقہ قبول ہی نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہی کرتا ہے تو وہ لوگ کرنا کیا، وہ اکثر تو خود نہیں آ رہے ہوتے اسی ڈر کی وجہ سے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس کا تربیت کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، یعنی جو معافی کا پروسیجر ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ تو ہمیں معاف کرے گا ہی نہیں، اب ہم جو ہوگا دیکھی جائے گی، پھر جب مریں گے تو دیکھیں گے، دنیا تو اچھی طرح کمائیں۔ نہیں، آپ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف آئیں۔ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ اب تمہیں اللہ نے کیا معاف کرنا، بس اب کرو جو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، مطلب انسان کو آہستہ آہستہ اللہ کی طرف واپس پلٹنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، مطلب واپسی کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا ایک انسان ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اتنا آگے لمبا سفر ہے۔ آپ کہیں پہ جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، کسی مطلب سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں، آپ پیکنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں، اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی آپ گھر سے نکلے ہوں گے نا تو بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنی چیزیں سمیٹ کے آئے ہوں گے کہ واپسی پہ ہمیں نظر نہ آئے کوئی ایسی ویسی چیز ادھر ادھر بکھری ہوئی، کیوں؟ تاکہ گھر صاف ستھرا لگے۔ اسی طرح ہی آپ جب کہیں جاتے ہیں تو آپ پیکنگ کرتے ہیں، پیک کرتے ہیں سارا سامان، پھر جب کہیں جاتے ہیں واپس، یعنی کہیں پہ بھی، جیسے آپ مثال کے طور پر آپ اپنے ابو کے گھر گئے ہیں یا جو کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو آپ اسے ان پیک کر دیتے ہیں، چیزوں کو اپنی اپنی جگہ، جیسے ہم کسی ہوٹل میں رکے ہیں یا کسی اور جگہ پہ تو ہم چیزوں کو، لیکن اس کے بعد پھر ہم اسے پیک کرتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اس نے اتنا لمبا سفر کرنا ہے، اسے پتہ بھی میں نے سفر کرنا ہے۔ اچھا، بہت سارے ہمارے میں سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سفر کی تیاری بھی کرتے ہیں، سفر سے مراد آخرت کے سفر کی، انہیں پتہ ہوتا ہے اب ہم نے واپس جانا ہے، اب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے بھی معاشرے میں، سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو اپنی تیاری رکھتے ہیں، پیکنگ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے پیکنگ کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ نے صبح جانا ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، آپ کی اگر صبح فلائٹ کا وقت آ گیا، مثال کے طور پر میں لگاتی ہوں، میرا آرڈر آ گیا جی آپ نے صبح نکلنا ہے یہاں سے، اور میری رات کو پیکنگ ہی نہیں، میں کیا کروں گی، ساتھ کیا لے کے جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پیکنگ کون سی آپ کو پتہ ہی ہے کہ قبر بار بار آوازیں لگاتی ہے کہ میرے اندر نہ بڑے سانپ اور بچھو، یہ قبر آوازیں لگاتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹ حدیث نہیں بیان کر رہی۔ قبر یہ آوازیں لگاتی ہے کہ انسان، میرے اندر نا سانپ اور بچھوؤں کا میں مجموعہ ہوں، تو میرے لیے جو ہے نا وہ تیاری کر کے آنا۔ 5 ٹائم آواز لگاتی ہے ایک قبر، آپ کو 5 ٹائم بلا رہی ہے، اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، اپنے کنٹری میں ہی لگا لیں، ہمیں تو ویسے صرف پاکستان کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کلہم اسلام کی بات کرنی چاہیے کہ بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں معلوم کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے، تیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اچھا، یعنی ہمیں اندھے اور بہرے نہیں بننا، ہمیں سننے والے، دیکھنے والے، بولنے والے ہر چیز بننا چاہیے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد کفر الذین، البتہ تحقیق، کفر
البتہ کس لیے آتا ہے؟ لقد کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے. لا کیا ہے یہاں پہ؟ البتہ. اور قد تحقیق، یہ تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب پکی بات ہے. لقد پکی بات ہے. کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، یعنی کفر کے وہ مرتکب ہوئے. الذین کون لوگ؟ قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، هو المسیح وہی ہے مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم وہی ہے مسیح ابن مریم. یعنی ایسا عقیدہ صریحاً کفر ہے کہ جو کہیں کہ وہ انہوں نے. آپ یہ دیکھیں اللہ کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے؟ الہ. حمزہ زبر لام ال اور بلڈ پینسل لیجیے الہ. اب یہ میرے کو نا بورڈ نہیں ہے میرے پاس. الہ. اب الہ میں سے یہ جو ہے نا، یہ حمزہ یہ گر گیا. الہ کا جو حمزہ ہے وہ گر گیا ہے، تو یہ بن گیا اللہ اس طرح سے. اب الہ کو اگر آپ دیکھیں نا، الہ کو، اس کا مطلب بنتا ہے خاص الہ، خاص معبود. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص کس کے ساتھ، کس کے ساتھ لگتا ہے؟ جو خاص ہو، جیسے الحمد، جیسے القرآن، الرسول. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اللہ کا اوریجن ہے الہ، یہاں سے اللہ بنا ہے، خاص الہ. حمزہ گر گیا. اچھا، اب انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں کہ اس میں ہوا ضمیر منفصل یوز ہو رہی ہے. ضمیر منفصل ایک ہوتی ہے ضمیر متصل، جیسے ہو ساتھ لگ گیا. ٹھیک ہے، جیسے واللہ، آپ پچھلی آیت میں دیکھیں واللہ لکھا ہوا اور اللہ وہی ہے بس خوب. یعنی اس کے علاوہ اور اگر دیکھیں تو ضمیر متصل کون سی ہوتی ہے؟ جو ساتھ ملی ہوتی ہے، جیسے ربہ یا ربہ. ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ضمیر منفصل جو الگ آتی ہے. اب یہ ہوا کو سرکل کریں. ہوا کیا ہے؟ ضمیر منفصل. لکھ لیجئے گا، یہ الگ آتی ہے. کچھ ضمائر جو ہوتی ہیں وہ متصل ہوتی ہیں، ساتھ ملی ہوتی ہیں، جیسے علیہ. علیہ میں یہ اگلی آیت میں دیکھیں، اس کو انسرکل کریں تو یہ بھی ضمیر ہے. یہ اس کو کیا بولیں گے؟ ضمیر متصل. متصل ایسے لکھتے ہیں، میم تا صاد لام، متصل. اور ضمیر منفصل ایسے لکھتے ہیں، ایسے منفصل. ٹھیک ہے، منفصل ہوتی ہے وہ الگ ضمیر ہوتی ہے. تو اللہ نے یہاں پہ اس آیت میں ہوا ضمیر منفصل لگائی ہے. بے شک انہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، هو المسیح ابن مریم، وہی ہے مسیح ابن مریم. جب یہ ضمیر کلمے میں منفصل، ضمیر منفصل کلمہ میں آتی ہے نا، کلام کے اندر آتی ہے سوری، تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور یہ تاکید کے لیے آتی ہے. یعنی یہ دو چیزوں یعنی خبر اور صفت کو الگ الگ کرنے کے لیے آتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اتنی تاکید ہے کہ وہی ہے مسیح ابن مریم. اتنی بڑی انہوں نے بات کہہ دی. اور وقال المسیح، اور کہا تھا مسیح نے، حالانکہ مسیح نے تو کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا رب بھی ہے، وربکم، اور تمہارا رب بھی ہے. اچھا، یہاں پہ عبادت کا لفظ آیا ہے. میں تھوڑا سا یہ لگا دوں کہ عبادت، اصل میں عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بس نماز روزہ کرنا؟ عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی، عبادت جو ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں عاجزی اور فروتنی، یعنی جھکنا. یعنی ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس میں آپ کا ہر کام شامل ہو جاتا ہے. یعنی آپ اگر بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، آپ خاوند کا کھانا بنا رہے ہیں، آپ اس کے کپڑے دھو رہے ہیں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ کوئی اور بھی کام کر رہے ہیں، آپ کسی اور شعبے سے منسلک ہیں اور وہ آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کام کر رہے ہیں. 100 شعبے ہوتے ہیں انسانوں کے، تو وہ سب کیا بن جاتے ہیں؟ عبادت بن جاتے ہیں. آگے سمجھ، ہم سمجھتے صرف عبادت جو ہے وہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیے، ایسے ہمارا یہی ہے نا کانسیپٹ. آپ جب عبادت کا لفظ لاؤ تو ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، بس یہ عبادت ہے. یا رات کو کوئی مسلح پہ بیٹھا وہ عبادت کر رہا ہے، ایسے نہیں.
عبادت کا مطلب ہے، عبادت بھی ہمیں اپنا کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا چاہیے، بلکہ بچوں کو ایسے بنا کے دینی چاہیے تصویر، عاجزی فروتنی، جھکنا، عاجزی یعنی اطاعت، ہر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ اللہ کے لیے بس کر رہے ہیں، پھر وہ کوئی بھی کام آپ یہاں پہ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہاں سے چل کے آئے ہیں، یہ بھی آپ کی عبادت ہے، ہم پڑھا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی کیا بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے۔ انہو بے شک وہ، ہم اس کو پہلے کریں، اور کہا تھا مسیح نے، حالانکہ مسیح نے تو یہ بات کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، انہو بے شک وہ، من یشرک جو کوئی شرک کرے گا، وہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، اس مشرک کی طرف جو کوئی شرک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فقد پس تحقیق، حرم حرام کر دیا، حرام ٹھہرا دی، اللہ اللہ نے، علیہ اس پر، الجنت جنت، یہاں پہ یہ واضح بات کر دی گئی ہے کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور ٹھکانہ اس کا آگ ہے۔ اس میں تھوڑی سی ایک اور بات کروں کہ ہم نا بائی نیم کسی کو جہنمی یا دوزخی نہیں کہیں گے، یہ آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ فلاں جہنمی ہے، فلاں اس طرح ہے، فلاں ہے، یہ بہت غلط بات ہے، فلاں کو کافر کہہ دیا، فلاں کو، بہت بہت بڑا ظلم ہے یہ، اپنی جان پہ ہی ہے، کسی کو بھی نہیں، کیا پتہ مرتے وقت وہ کس عقیدے پر، یا کوئی جو جانے والا ہے ہم اسے بھی نہیں بائی نیم کہہ سکتے، ٹھیک ہے، مطلب میں عام طور پہ بات کر رہی ہوں، کیا پتہ کہ وہ مرتے وقت کس عقیدے پہ تھا، لیکن ان جنرل اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر اس نے شرک کیا اور پھر اللہ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا۔ اب دوسرا ٹھکانہ کون سا ہے؟ کوئی اور بھی ٹھکانہ ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، ٹھیک ہے، ایک اور بھی چیز ہے، کون سی؟ آراف، جو ایک دیوار ہے جہاں پہ وہ سینٹر میں کھڑے ہوں گے، لیکن ان کا بھی جو ٹھکانہ ہے وقتی طور پہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان کی کچھ نیکیاں اور برائیاں نا ان کی سیم ہوں گی، ان کی، آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کسی بچے کے نمبر جو ہیں وہ مارکس اکثر ایکول آتے ہیں، کبھی کبھی میچ بھی اسی طرح ہی ہو جاتا ہے کہ جتنے گول اس ٹیم نے کیے ہیں اتنے گول اس نے کیے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ آخرت میں بھی ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدی برائیاں برابر ایکول ہوں گی، ایسے بھی لوگ ہوں گے، سیم ہوں گی، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ عراف والے ہوں گے، لیکن کیا ہوگا، فائنل ڈیسٹینیشن ان کی بھی کیا ہوگی، یا جنت ہے یا جہنم ہے، یا انہوں نے جنت میں جانا یا جہنم میں، بہرحال وہ پھر بھی یہی کوشش کریں گے کہ جنت میں جانے کی۔ تو یعنی یہ شرک جو ہے نا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا، پہلے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفارہ کا لفظ استعمال کیا ہے، کفر کا، اور آخر میں شرک کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، پس تحقیق اللہ نے اس پر جنت کیا کر دی ہے، حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ وہ کہتے تھے نا، اصل میں وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو چہیتے ہیں، ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ یہاں پہ صاف واضح کہہ رہا ہے، آپ اگر کسی کو تبلیغ کریں نا، کسی کرسچن کو یا کسی نان مسلم کو، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی زیادہ ہے، تو انہیں آپ یہ والی آیت کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ بات کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اس آیت میں فرما رہے ہیں، صاف فرما رہے ہیں، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، یعنی یہ بات کہے گا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ اس نے صاف شرک کیا اور اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور اللہ ظالموں کی مدد نہیں کرتا۔ انصار کا لفظ آیا، انصار یہاں پر ناصر کون ہوتا ہے؟ نصرت کسے کہتے ہیں؟ نصرت بمعنی مدافعت، یعنی کسی کے لیے آپ، یعنی آپ مثال کے طور پر آپ لڑ رہے ہیں، آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، کوئی آپ کو بچانے کے لیے آ گیا، وہ کیا کرے گا؟ آپ کو
آپ کی مدد کرے گا، ہیلپ کرے گا، آپ کو بچائے گا نا، تو مددگار کیا کہلاتا ہے؟ ناصر. ٹھیک ہے، یہ ہے. وہاں پہ آپ کی کون مدافعت کرے گا؟ وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا. ظالموں کے لیے کوئی مددگار، کوئی مدافعت نہیں کرے گا، کوئی ناصر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا. لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کفر کیا، الذین ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ثالث ثلاثہ تیسرا ہے تین کا، یعنی تین میں سے ایک. تین میں سے ایک، یہ نا دوسرا ایک گروہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے. آپ دیکھیں کہ نصارہ میں بھی بہت سارے گروہ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہم وہ بس کرسچنز ہیں، نہیں، ان میں کافی سارے گروہ ہیں. یعنی اس ٹرائی اینگل میں بھی اختلاف ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ، مسیح، مریم، اور کوئی بعض لوگ کہتے ہیں اللہ، مسیح اور روح القدس. یعنی جو ٹرائی اینگل انہوں نے بنائی ہوئی ہے نا ثلاثہ، ٹرینٹی، اس کو ٹرینٹی بولتے ہیں، اس ٹرینٹی میں بھی اختلاف ہے. کوئی کیا کہتے ہیں؟ اللہ، عیسیٰ یعنی مسیح اور مریم، اور کوئی الہ کہتے ہیں اللہ، مسیح اور روح القدس. اچھا، تو یہ ٹرینٹی ہے. وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ. اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تحقیق کفر کیا، صریح کفر، لقد پھر آ رہا ہے، پکی بات ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے. کفر لقد پھر آ رہا ہے، پکی بات ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، کہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تیسرا ہے تین کا، یعنی تین میں سے ایک ہے اللہ. وما، اور نہیں، من الہ، کوئی الہ، کوئی برحق، الا، مگر الہ واحد، ایک الہ. آپ دیکھیں کہ ایک الہ کی بات قرآن حکیم میں بہت مرتبہ آئی ہے. اچھا، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئے، اما، اس سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ، تو البتہ ضرور پہنچے گا. اصل میں یہ لفظ ہے لَيَصِيبَنَّ، یعنی یہ آتا ہے نا ایک لفظ، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، اسی کا اس کا ترجمہ ہے. لَيَمَسَّنَّ، چھوئے گا. مس کہتے کسی چیز کو ٹچ کرنا، چھونا، ضرور پہنچے گا انہیں. الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک. جو یہ ٹرینٹی تثلیث کا عقیدہ رکھیں گے اور جو یہ بات کہیں گے، یہ سارا، آپ، میں پھر دوبارہ یہ بات کہوں کہ آپ کسی کو دعوت دیں تو یہ آیات آپ سلیکٹیو ہیں، آپ انہیں سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی، جیسے کہ یہ آیات کی سلیکشن کرتے ہیں، تو آپ جب بلکہ ایک اپنی نوٹ بک پہ یہ بھی سائڈ پہ لکھا کرے کہ یہ جو آیات ہیں یہ آپ ان کے سامنے فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ، ایز ایگزامپل آپ رکھ سکتے ہیں کرسچنس کے سامنے. ٹھیک ہے، آپ نے اسلام یا ترجمہ، اسلام قبول کر لیا یا ترجمہ اس لیے نہیں پڑھنا کہ بس اب آپ اپنا لیبل لگ گیا، نہیں. آپ کو کوئی بھی مل سکتا ہے زندگی میں، لائف میں. آپ کسی کالج جا سکتے ہیں، کسی یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، تو وہ آپ سے اگر دلیل مانگے تو آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں. اچھا، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور پہنچے گا انہیں عذاب، جو دردناک عذاب، جنہوں نے یہ کفر کیا. اصل میں نا مسئلہ پتہ کیا ہے، آگے چلتے ہیں. افلا یتوبون، کیا پھر بھلا، یتوبون الی اللہ، وہ توبہ کریں گے، کیا بھلا نہیں وہ توبہ کریں گے اللہ کی طرف. افلا، کیا بھلا نہیں، یتوبون الی اللہ، وہ توبہ کریں گے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، نہیں باز آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ خود ہی کوسچن کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ اس سے بخشش نہیں مانگیں گے. افلا، لا جو ہے ان دونوں کے ساتھ لگ جائے گا. کیا وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے نہیں، اس سے معافی نہیں مانگیں گے. اصل میں مسئلہ ایک اور بھی ہے، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا تھا نا، یہ کہتے ہیں نا بیٹے کو صلیب پہ چڑھایا، یہ اسی وجہ سے چڑھایا تھا کہ صلیب پہ چڑھا دیں گے تو معافی مل جائے گی. وہ یہ بات نہیں سمجھتے بہت سارے ان میں سے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی، جس طرح مطلب یہ بھی ان کا ایک عقیدے کی ایک ہے، یعنی یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ والی آیات ہے نا، لقد اخذنا، یہ بلکہ یہاں سے ہی آپ سارا لے لیں
یہ پیچھے جتنا ہم نے پڑھا ہے کہاں سے پیچھے ہی اگر جاتے جائیں تو کافی سارا ہی بن جاتا ہے یہ سارا سورہ مائدہ میں، بلکہ آگے بھی آئے گا سارا. تو یہ سارا آپ یہ جو ٹاپک ہے نا یہاں کا، یہ جو جتنا موضوع ان آیات کا ہے، یہ کسی کے سامنے بھی آپ دلیل کے طور پر رکھ سکتے ہیں. اور یہ کتنی پیاری آگے دلیل آ رہی ہے کہ کیا وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے نہیں، اسے معافی نہیں مانگیں گے؟ اللہ تو بہت بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ توبہ کس طرح ہوتی ہے. ایک تو توبہ استغفار کے صریحاً الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت سبحانک، یعنی اس طرح کے ہم اللہ سے سوری کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں. ایک توبہ ہوتی ہے کسی تسبیح کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی ہم جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک توبہ اس طرح بھی ہوتی ہے. لیکن توبہ کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ پکی توبہ، پکی سوری کرنی ہے، اخلاص. سب سے پہلے نمبر پہ اس پہ اخلاص. آپ نے مخلص ہو کے توبہ کرنی ہے. آپ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، کوئی فیلڈ ایسی ہے آپ نے پکڑ لی ہے، وہ غلط ہے، آپ اسے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال یہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہو میرا اصغر کا ہوا ہے، میں نے اس پہ وہ لکھی بھی تھی، ایک تحریر بھی لکھی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہے کہ نہیں. وہ میں نے اس لیے لکھی تھی، میں چاہ رہی تھی کہ میں اس کے اوپر لکھوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ چیزیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ ایک بچی 8-9 ماہ تک جو ہے اس کی باڈی کو کیڑے کھاتے رہے ہیں اور وہ گلتی سڑتی رہی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کی ماں کو پتہ ہے، نہ اس کے باپ کو پتہ ہے، نہ اس کے بھائی کو پتہ ہے، نہ شوبز والوں کو پتہ ہے، جو اس کے ساتھ انڈسٹری میں لوگ تھے ان کو پتہ ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. آج میں سن رہی تھی کہ جو اس کا ایک فیشن ڈیزائنر تھا، اس نے کہیں کال کی ہے، یا ایک فرینڈ اس کی سامنے آ رہی ہے، وہ مکہ گئی ہوئی تھی، اس نے کہیں کالز وغیرہ کی ہیں، بس 2-3-4 لوگ سامنے آ رہے ہیں. اس کی تعزیت کے لیے بھی شوبز والے نہیں آئے. دیکھا آپ نے ان کے گھروں میں کس کو کوئی گیا ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں آئے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نا بہت ساری چیزیں دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک میں نے یہ بات دیکھی، اللہ اصل میں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ تو ایک اچھا حقیقت میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بات دکھانا چاہ رہے. آپ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ اللہ نے اس کی باڈی کو سلیکٹ کر لیا. باڈی تو ہم سب کی ایسے ہی ڈیکمپوز ہو رہی ہے، گلنی سڑنی ہے. ہم میں سے کسی کی بھی باڈی ایسی نہیں ہے کہ جو بالکل صحیح حالت میں ہوگی، یا کسی نے ہونا ہے. شہید ہے، انبیاء ہیں جن کی باڈی کو مٹی نہیں کھا سکتی. حکم نہیں ہے کہ نبی کی باڈی کو، بیت کو، اس کے جسم کو، انبیاء کے جسم کو مٹی کھائے. اس کو حکم ہی نہیں ہے مٹی کو. وہ ویسے ہی ہیں جیسے ابھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی قبر مبارک میں ویسے ہی. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ نکالنے کی کوشش بھی کی تھی یہودیوں نے. ٹھیک ہے، اچھا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے نیچے تک وہ کیا. ہماری جو ہر شخص ہے، ہاں شہداء کا کہا جاتا ہے کہ شہید جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کئی مثالیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دکھاتے ہیں. قبر کسی کی کھل گئی، کبھی کسی کا کیا ہوا. اللہ نے اس میں کیوں دکھایا؟ لوگ اس طرف نہیں جا رہے، لوگ اور طرف جا رہے ہیں کہ جی اس نے کانٹیکٹ نہیں کیا، ماں باپ ظالم ہے، یہ ہے. ماں باپ کون ظالم ہوتا ہے؟ کوئی ظالم ہوتا ہے بھلا ماں ظالم ہوتی ہے؟ یہ باپ جس نے اس کو پال پوس کے اتنا بڑا جسم دیا، کیا، پڑھایا لکھایا، کیا وہ ظالم ہو گئے؟ ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے دل پر جو پتھر رکھا وہ بھی تو کسی وجہ سے ہی رکھا ہوگا. اللہ نے یہ دکھایا کیوں؟ اس وجہ سے دکھایا تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی طرف لوٹیں. ٹھیک ہے، میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں کہ اس کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہم لوگوں کے لیے، اس کی سلیکشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اور اس کی سلیکشن ہوئی. اب یہ تھوڑی بات ہے کہ اگر میری باڈی کی، میرے جسم کی سلیکشن اللہ کسی چیز کے لیے کرتے تو یہ بھی میرے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے. ٹھیک ہے، کتنے لوگ پلٹے ہوں گے. لیکن مجھے دکھ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی آپ لوگوں نے یہ نہیں، اللہ نے اگر کوئی چیز دکھائی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آزادی کے نام پہ اپنے بچوں کو نہیں ان چیزوں سے دور کرنا چاہیے. اور پھر یہ جو لوگ باتیں
میں اب مجھے اس بات پہ بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ صحافی جو ہیں وہ کس طرح کرید رہے تھے. آپ ان کے والد صاحب کو دیکھیں، دیکھا آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، تو کتنا دکھ ہوا اس بات پہ. اور صحافی جو ہیں وہ ایسے یعنی چمٹے پڑے ہیں ان کو، اور ان کی جو ہے ان کے دکھ زخموں پہ جو ہے وہ اور نمک پاشی کر رہے ہیں، بار بار اندرونی باتیں پوچھ کے، اور یہ وہ سارا کچھ، یہ بہت غلط ہے. تو بہرحال اللہ نے، آپ اس طرف دیکھیں کہ اللہ نے اس بات کو ایکسپوز کیا تو کس وجہ سے کیا، بس اس وجہ کو پکڑے، ٹھیک ہے. تو آپ اللہ کی طرف لوٹیں، اور اللہ تو منتظر ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس آئے. اس لیے تو یہ بڑی بات پیاری ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. تو یہ ہے. تو میں بات کر رہی تھی کہ اخلاص پہلی شرط ہے، آپ نے مخلص ہونا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری شرط کیا؟ ندامت، شرمندگی ہو، اکڑا نہ ہو اپنے گناہ پہ کہ آپ دوسروں کو بتاتے پھرے میں نے فلاں کام کیا، اچھا میں نے یہ اتنی ٹک ٹاک پہ فلمیں بنائی ہیں، میں اتنا یہ سارا کما رہا ہوں، میرے اتنے فالوورز ہیں. آپ نادم ہوں، آپ کو شرمندگی ہو کہ بھئی یہ میں نے کام غلط کیا. اچھا میں بلکہ دور حاضر کا وہ لوں گی، کیا اس کا نام تھا، جنید جمشید رحمہ اللہ، یہ اس نے جو توبہ کی، کیسی توبہ کی. اب اگر یہ باڈیز کی بات کریں نا تو جنید جمشید کی باڈی بھی نہیں ملی، ضیاء اللہ کی باڈی بھی نہیں ملی. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیرا اصغر کی باڈی یہ اور یہ سارا، ہم سب کی باڈی کوئی کیڑوں نے کھانا ہے، سب کا یہی حال ہونا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. پتہ نہیں والد کو کتنی تکلیف ہوگی. میں جب دیکھ رہی تھی کہ والد قبر پہ مٹی ڈالا تو میں یہ کہی تھی، میں بچوں سے یہ بات کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس کے باپ کے ہاتھوں ہی دفن کرنا تھا. کوئی نہیں آیا دفن کرنے، بھائی آیا، باپ آیا، جن کو وہ چھوڑ کے آئی تھی نا وہی آئے ہیں. یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں اور ان کو ہم لوگ نظر انداز کر کے ہم، اور کیسی یعنی یہ دیکھیں بات ہے کہ کوئی آیا ہی نہیں ہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے سوال ہی نہیں اٹھایا. جو ڈرامے جو ڈائریکٹرز وغیرہ تھے وہ کہاں تھے؟ انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ میرا کہاں گئی ہے، ہم نے فلاں ڈرامے میں اس کو لینا ہے یا فلاں شو میں اسے بلانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اخلاص پہلی شرط ہے. دوسری بات ہے نادم، آپ شرمندہ ہوں گے. تیسری بات ہے آپ نے گناہ، یعنی نادم کیسے؟ آپ گناہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر دوبارہ آپ اس پر قائم ہیں، نہیں. چوتھی بات ہے غلطی نہ کرنے کا عزم، اب آپ نے وہ دوبارہ گناہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات لاسٹ جو ہے کہ توبہ کے وقت کے اندر اندر آپ نے کرنا، موت سے پہلے پہلے آپ نے معافی مانگنی ہے، موت کے بعد نہیں. یعنی جیسے سورج جب مغرب سے نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور جو شخص مر گیا اس کے لیے سمجھو قیامت آ گئی. یہ چند ایک چیزیں ہیں سوری کرنے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے. ہمارا قدرتی طور پہ سبق کا ٹاپک بھی وہی ہے، اور جو اب حالات چل رہے ہیں اس وقت، آپ سوشل میڈیا کھول لیں بار بار وہی چیز آ رہی ہے، تو یہی ہے. ٹھیک ہے. تو ان آیات کو آپ لوگوں نے ایک تو مینشن کرنا ہے کہ یہ آیات ہم لوگ سلیکٹیو ہیں، یہ ہم اس کو سلیکٹ کریں. کسی کو بھی تبلیغ کرنے کے لیے، کسی بھی نان مسلم کو، آپ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ کسی نان مسلم کو اس کی اللہ کی طرف بلائیں؟ کرتا ہے نا؟ ہاں بالکل. اور ہونا بھی ہمیں ایسے ہی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام کروایا، یا آج کل تو یہاں بھیا ہم نے کسی کے ساتھ کام کیا ہے تو ہم بس اسے سائڈ پہ کر دیں، ایسے نہیں ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک بھی جان کو آگ سے بچا لیتے ہیں نا تو آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں. اس لیے سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.